صاحب یہ فرمائیے کہ جس طریقے سے انٹرو میں بھی اور قاری صاحب نے جن آیات کی تلاوت فرمائی ہے سورۃ البقرہ کی وہ خوبصورت آیات جن میں رمضان المبارک کا اللہ تعالیٰ جس طریقے سے روزے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ان آیات کی ذرا ترجمہ اور پھر ان کی تفسیر پہ روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل جائے، کیونکہ ہمارا یہ مقصد ہوگا، یہ ہمارا کوشش ہوگی جس طریقے سے میں نے انٹرو میں کہا کہ قرآن کریم کو ہم لوگ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھیں، وہ میسج جو ہے وہ اپنے اندر سمائیں اور پھر اس کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ ہمارے لوگ تو بیچارے اسی وجہ سے تو بھٹک رہے ہیں، اسی وجہ سے تو وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہے، کیونکہ وہ شاید اس چیز کو سمجھنے سے نالاں ہیں کہ اسلام از اے وے آف لائف، یہ پوری کی پوری زندگی جو ہے اس کو گزارنے کا طریقہ دیتا ہے۔ اب وہ طریقہ کس طریقے سے؟ قرآن سے اور احادیث سے ہی ہے نا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے حافظ نجم الثاقب صاحب آپ کا اور لائف ٹی وی چینل کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ ماہ رمضان المبارک کی ان مقدس سعادتوں اور گھڑیوں کے اندر لے کے آئیں، مالک لم یزل اس کے اندر مزید برکتوں کا نزول فرمائے۔ بنیادی طور پر دیکھیں، استقبال ماہ رمضان المبارک تو ہو گیا، اب ہم نے سمجھنا ہے مقصد رمضان کیا ہے، مقصد رمضان کیا ہے، اور رمضان المبارک کی عظمتیں، رفتیں اور مقام کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مالک لم یزل نے اپنی کتاب ربانی کے اندر لرائے طیب و طاہر کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور دوسری آیات بینات ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب ان آیات مقدسہ کہ اگر ہم تفسیر کرتے ہیں، اگر ترجمے کے ساتھ دیکھیں، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر یہی تو چیز ہے کہ ہم رٹے لگا کر تو قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، لیکن حقیقتاً اس سے جو قرآن پاک ہماری ہدایت ہے، روشنی ہے، ہماری جو ڈائریکشن ہے، جو سمت ہے، جو اللہ رب العزت ہمیں مسلمانوں کو، مومنوں کو کچھ بتلانا چاہ رہا ہے، ہم اس سے دور ہیں۔ اب عربی عبارات کے اندر تو ہم پڑھ لیتے ہیں، اب اس آیت کریمہ کے اندر مالک لم یزل اعلان فرماتا ہے، اے مومنو، اب یہاں مالک لم یزل کافروں سے مخاطب نہیں ہے، کفار سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ پیار دیکھیں مالک لم یزل کا، اے مومنو میں آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ ماہ رمضان المبارک جو ہے یہ پچھلی امتوں پر بھی تھا، پچھلی قوموں پر بھی تھا، وہ اس لیے تاکہ تم متقی بن سکو، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ تقوی کا ہے۔ اب دیکھیں حافظ صاحب، ڈیفینیٹلی اگر ہم دین اسلام کا بریک بینی کے ساتھ مطالعہ کریں تو چند چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قربانی کا حکم دیا، کیا اللہ کے ہاں گوشت پہنچتا ہے؟ کیا خون پہنچتا ہے؟ کچھ نہیں پہنچتا، بلکہ تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک کا جو مقصد اور مدعا ہے کہ ہم اس ماہ رمضان المبارک کے اندر بازاروں کے اندر پہلے ہی رش پڑ چکا، اور گوشت کی دکانوں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور لوگ جو ہے وہ اپنے نفس کے پیچھے مارے مارے بھاگ رہے ہیں۔ مقصد رمضان تو یہ تھا کہ تقوی اختیار کر کے جس طرح تمہیں بھوک لگتی ہے، ایسے کسی غریب ہمارے مسلمان بھائی کو بھی بھوک لگتی ہے، جس طرح تم منرل واٹر سے اپنی پیاس بجھاتے ہو، اس طرح دوسرے کسی مسلمان کو بھی جب آپ اس کا پانی بند کرتے اس کو بھی پیاس لگتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جب ہم دین اسلام کی طرف جو ہے بریک بینی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ مالک لم یزل اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مالک لم یزل 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور فرمایا، اے میرے محبوب، آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ معراج کی رات عرض کی، مولا میری امت کی جو عمریں ہیں وہ کم ہیں، یہ تو 50-60 سال میکسیمم ایک صدی کے راؤنڈ اباؤٹ یہ دنیا سے چلے جائیں گے، تو ظاہر ہے اگر ان کی ایج کم ہے، عمریں کم ہیں، یہ تو اعمال میں بھی کم ہوگی۔ تو فرمایا میرے محبوب پریشان نہ ہونا، آپ کی امت بھی خاص ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت بھی خاص ہے، اور آپ کی امت کو مہینہ بھی خاص ماہ رمضان المبارک کا عطا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔